اگر اللہ کسی بشر کے حق میں ہدایت نہیں لکھی اور وہ گمراہی میں مرا تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ میرے بھائی، آپ نے اللہ صرف ہدایت دیتا ہے لفظ یاد رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ پاک قرآن کریم میں صرف یہ آیت نہیں اتاری کہ میں ہدایت دیتا ہوں، آیات اور بھی ہیں۔ ایک آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، گمراہی والا بھی ہدایت والا بھی، رحمان والا بھی شیطان والا بھی، حق والا بھی باطل والا بھی، اسلام والا بھی کفر والا بھی، ٹھیک والا بھی غلط والا بھی، اللہ نے راستے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد اب توجہ رکھنا، پاور آف دا سلیکشن، انتخاب کی طاقت، چننے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پھر اپنی مرضی سے اگر ہدایت لے لی تو جنت پا گئے، گمراہی لے لی تو جہنم پا گئے۔ جو لیں گے اپنی مرضی سے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ نے توفیق دینی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو بندہ بت کے آگے سجدہ کرتا ہے توفیق کس سے ملی ہے؟ اللہ سے ملی ہے نا۔ سجدے کی توفیق تو اللہ سے ہے، لیکن اس بے ایمان نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، بت کو کر لیا، تو اس نے توفیق کو غلط استعمال کیا۔ بھائی دو بیٹے ہیں باپ کے، باپ دونوں کو 50-50 روپے دیتا ہے، یہ 50 روپے سے ماں کے لیے کچھ لاتا ہے اور دوسرا 50 روپے کے لیے چھری خرید کے ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو پیسے تو دونوں کو باپ نے دیے نا، استعمال کا غلط طریقہ ایک نے اپنایا، دوسرے نے استعمال کا غلط طریقہ نہیں، ٹھیک طریقہ اپنایا۔ بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس توفیق کو آپ نے ٹھیک استعمال کیا یا غلط، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ سلیکشن ٹھیک کریں گے تو اللہ جنت دے گا، سلیکشن غلط کریں گے تو جہنم دے گا۔ اللہ کوئی تمہارے تے لکھ کے تے چیز نہیں پا دیتی بھئی یوں ہوگی تو یوں ہوگی، یوں نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال پر مجبور نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، نعوذ باللہ مندر جائیں تو جا نہیں سکتے، جنگا کون ان کو بندہ منڈا تے گڈا تھیا بیٹھے ہے، جا تو سکتے ہیں وہاں، لیکن وہاں جاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کا خوف ہے، اس پر جنت ملے گی۔ بھئی آپ کے پاس سلیکشن کی طاقت ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، ایک چور تھا، اس کو بھی تقدیر پر اعتراض تھا۔ اس نے سوچا بھئی مسلمان کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا میں مسلمانوں کی چوریاں کر کے کھاتا رہوں، اور جب کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا اللہ نے مجھے چور بنایا تھا۔ وہ ہاں ٹھیک ہے۔ بھئی میں گزرے نا تو ایک مولی صاحب دا بہت وڈا باغ لگا کھڑوتا ہے، انہیں نانگ تلاتا ہی جو مولوی دے باغ وڑ گیا۔ مولی دی طاقت تے لوگ جان دینا نا، وہ آدھن کہاں بیٹھا ہی وہ مولی دی ہاتھ جو بوٹی چھکی تو اتھا ونج بیٹھا، مولی آکھا ہوئے بوٹی ولا دے، وہ آکھا مولی صاحب کیوں؟ وہ آگے تینے لیتا تو سپیکر کھول کے اکثر کہاں حلال ہی نہیں، ایک نہ بچ سیا جاڑ مکوے سیا سپیکر تے آنکھ لیتا میں مسیح تھی تو تین بچنا کوئی نہیں بالا سمیت اوڈو ہتھڑ مولی کو بوٹی ولا دیتی بھی ہون بندہ گاپی نہ کرے مولی صاحب۔ تو مولی دی طاقت ہے نا، تو وہ مولی دی باغ جوان بیٹھا اور سب کچھ چوری کر کے نا مولوی کے باغ میں کھانے لگ گیا۔ تو مالی جو ٹھہرا ہوا تھا نا، وہ کوئی صوفی سے ایسے سادہ سا آدمی تھا، انہیں پکڑا گا، حیا نہیں بھی آندی، چوری کر کے کھاندہ بیٹھے، چوری سکھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ تو صوفی سے بہت سادہ آدمی تھا، انہوں نے کہا کیڑی دلیل؟ تو اس نے کہا دیکھو اگر اللہ پاک نے مجھے چور نہ بنایا ہوتا تو میں چوری کرتا۔ تو وہ بہت سادہ صوفی تھا، انہوں نے کہا اللہ بڑا ہے، ایویں تو نہ میں کر سکتا۔ وہ کہا میں کھا مڈے دو چار بھائی مالٹے چالٹے جھام کے کھا کے ٹور گیا۔ فجر مولوی صاحب پوچھا مالی سے بھائی کیا ہوا؟ تو مالی نے کہا کہ حضرت چور آیا تھا۔ تو اس نے کہا پکڑا نہیں؟ انہوں نے کہا جی پکڑا تھا۔ تو کہا پھر چھوڑ دیا۔ کہا چھوڑا کیوں یار؟ کہا اس نے دلیل دی تھی اپنی چوری پہ۔ مولوی کہا عقل کو ہاتھ مارو، چوراں کو لی دلیلیں ہوں دیا، چور کے پاس بھی دلیل تھی؟ ہاں جی تھی۔ انہوں نے کہا کون سی؟ اس نے کہا یہی۔ کہا سایہ مویا کل آئے نا جتنی دلیلیں دے پکڑ لینا مجھے بتانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ وہ اگلے دن پھر آ گئے، وہ تو ہلا کھڑو تھا آج وال دلیل لے سا مالٹے جھام باسا، تو اس نے پکڑ لیا۔ تو اب چور اسے کہتے ہیں بھائی میں نے تجھے کل بھی دلیل دی تھی کہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، تو پھر مجھے پکڑ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ جیسے لکھی ہے نا، آج مولی آدھا پیا ہے جی ایویں کیسے لکھی ہے اپنے پر، ہوں تینل مک دیں۔ وہ آگے جی ٹھیک۔ مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک ڈنڈا بھی لے کر آئے۔ چور سے مولوی صاحب نے پوچھا ہاں بھی چوری کیوں کرتا ہے؟
انہوں نے کہا اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے اسی لیے چوری کر رہا ہوں, آپ تو مولوی صاحب ہیں, آپ کو تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. مولوی صاحب اپنے ساتھ 2 طالب علم بھی لایا تھا, اور دونوں طالبوں کو کہا کہ بھئی یہ ڈنڈا چاہ کے سیرج وگاؤ نا. تو دونوں نے 4 ڈنڈے اس کے سر پہ مارے, اور جب اس کو لگے نا اور وہ رونے لگا وائی وائی, تو مولوی نے کہا کیوں وائی وائی کیوں کرتے ہو, اللہ نے تیرے لیے چوری لکھی ہے تو تیرے لیے ڈنڈے کھانا بھی لکھا ہے, یہ بھی کھا. وہ کہا جی میں کو مسئلہ سمجھ آ گیا, اللہ نے میں کو طاقت دیتی اور میری مرضی ہے جو ان تے منہ مارا یا ان تے منہ مارا. بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اس توفیق کو ضلالت پہ یا گمراہی پہ یہ ہم نے لگانا ہے. غلط لگائیں گے تو عذاب ہوگا, ٹھیک لگائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا. امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اسی. چلو یہ تو مرنا موک گیا. اگلا, جنازے کے بعد دعا کیوں جائز نہیں ہے؟ نمبر 2, اذان دفنانے کے بعد کیوں نہیں دینی چاہیے؟ بڑا سیاح آدمی ہے جو سوال لکھئی, نفی تے دلیل میں تو گھنسی. چلو توجہ رکھنا بھائی, جنازے کے بعد کی وہ دعا ہم مانتے ہیں جو حضور پاک نے مانگی ہے, اور وہ ہے دفنانے کے بعد قبر پہ, وہ بھی تو جنازے کے بعد ہی ہے. لیکن جنازہ سلام پھیرنے کے بعد والی جو دعا ہے نا, اگر یہ حضور پاک علیہ السلام نے مانگی ہے تو میرے بھائی ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں حضور کے لفظ لکھ کر بھیج دیں, جیسے آپ نے پرچی لکھ کر بھیجی ہے نا, ویسے حضور کے دعا والے لفظ بھیج دیں. آج نہیں آتے تو آج 29 جون 2021 ہے, آپ کو 29 جون 2022 تک مہلت ہے, آپ حضور کے لفظ بتا دینا. ہم مسجد جب داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بولیے بولیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب ہم نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسالک من. آپ کو یہ دعا کیوں یاد ہے؟ کہ حضور نے مانگی ہے, حضور نے پڑھی ہے, تو سارے مسلمانوں کو لفظ یاد ہے. اجی بسم اللہ کرو, حضور نے کون سی دعا مانگی ہے جنازے کے بعد وہ لفظ ہمیں لکھ کر دے دے. کوئی سنگتی تیری کھاوے چھا ایندہ کوئی جواب کو نہیں سوائے ہکے لولے گڈے جواب دے. وہ کیا جواب ہے؟ کہیں گے مولوی صاحب دعا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ یا کوئی سارے علیہ آدن کوئی حرج کیڑا ہے؟ دعا تو منگی سے کوئی گاوان تھوڑی سونا سے کہتے ہیں نہیں کہتے. اب ان کو کہنا جی ٹھیک ہے, صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں فرض کی؟ گنو چاہ پڑھتے ہو دے. اللہ حج چنے میں مہینہ کو آکے جلدی جلسہ شروع کیتا کرو, مجمع جو 90% نماز کوئی نہیں پڑھنی. مولویاں تو پڑھنی ہے, جو اسا تو پڑھاونی ہے, تو یہ بنا کوئی نہیں پڑھنی. تو اس وجہ کو جلدی جلسہ رکھو جو فجر پڑھ سکو. تو صبح کے فرض کتنے ہیں؟ سجدے اس میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پکی گال ہے, آپ 5 کیا کرو. کرو گے؟ یار سجدہ ہی تو کر رہے ہیں, نیکی ہے کر لو. آپ 5واں سجدہ نہیں کرتے, حالانکہ سجدہ تو اتنی بڑی نیکی ہے. اس نے انکار کیا تھا, اللہ نے کہا تھا فخرج منہا, شیطان بنا دیا تھا. تو تم 5واں سجدہ نہیں کرتے کہ حضور پاک نے نہیں کیا. سجدہ نیکی ضرور, عبادت ضرور, اچھائی ضرور, پر ادھر نہیں کرتے کہ حضور نے نہیں کیا. بھائی دعا بہتر ضرور, اچھائی ضرور, عبادت کا مغز ضرور, لیکن جنازے کے سلام کے بعد حضور نے نہیں مانگی تو ہم نہیں مانتے. موک گیا رولا ہی ختم. میں اتھا ایک علاقہ گیا, پیچھو پہاڑ دے نال ایک جھا ہے, اتھا ڈونلی بدوخ چاہ کے بندہ بیٹھا ہے. بھئی جنازے دے بعد دعا نہیں مانگ دے, سگال کریں دیا. میں ان کو آکا لالا یہ بدوخ دی ایڈی طاقت نہیں جتنی کتاب دی طاقت ہے. میں تو کو مسئلہ سمجھے نا. میں نے مسئلہ سمجھایا, اس نے بندوق وہاں پھینک دی اور اپنے مولوی صاحب کو کہا حدیث سنا دے, حضور نے کون سی دعا مانگی؟ او کوڑ پھتوڑ انہاں دے کو ماری بیٹھائی, اے دعا آئی تھے اے آئی. ہون تو وہ 16 ڈونے 8 ان دے کل دعا پڑھی جے نہیں. نہیں وہاں کے نہیں مولوی صاحب لفظ سنا حضور علیہ ہومیں نہ تو سنا ویا. وہاں کے بدوخ دلا دا اے نہیں تو ہوئے کہ 11ویں شریف علی وار پوری مانج دا کھیر پی کے تو گھن میں نے تے ہون تے کو دعا دے لفظ کوئی نہیں آتے جرے حضور منگن وہ ہومیں نہ تے دسے نا. رہ گیا قبر تے دفنانے دی بانگ. یہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ ان سے پوچھے نا. تو مجھے ایک بندے نے کہا شیطان کو بھگانے کے لیے. تو میں نے پوچھا بھئی مسلمان تے ساری دنیا دا جہان منند ہے, بھئی قبر اچ کون آندن؟ فرشتے. تیری قبر اچ کو شیطان آیا کرو تے خدا حج تے نہیں بھی. وہ کوئی سوکھی کا حل کرو یار. وہ کیڑا مسئلہ تو چاہیے ودا دنیا تے بھئی قبر اچ صرف او کو بھجاون واسطے شیطان کو شیطان جین آدن موئے پچھو شیطان لہ ویندے تے تیرا موئے پہ شیطان چڑھا کھڑو تے لالا تھوڑا گزارا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں. علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے خلاف. بھائی جس بندے کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ علماء دیوبند کے خلاف بات کرتا ہے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف, ان کی روزی روٹی ہے.
تو ان کو روزی روٹی اپنی کمانے دو نا, کیوں انہوں نے ڈھیڑ تے لات رکھیں دے وے, انہوں کو روٹی مل دی تو وہ جو علماء کو مندے کٹے, وہ علماء کو گیلیاں دیں گے, بھونکیں گے, پوڑیں گے, سب شے کرے سے مولویہ کو, تو ان کی روزی روٹی بنے گی. تو اس لیے وہ کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو, کبھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو, کبھی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو, ان کے خلاف بول بول کے اپنی روٹی روزی بنا رہے ہیں. تو بنا لیں دے ان بیچاروں کو, دل پیٹ تے لات نہ رکھو. شودیاں دی حیثیت کیڑی ہے دنیا دے, تو جو علم کوئی جان دا ہوئے. تھوڑی سی صحابہ کے موضوع پر بھی بات فرما لیں. میری عادت ہے میں اشتہار پر دیے گئے موضوع پہ بات کرتا ہوں. صحابہ میرے ایمان کا حصہ ہیں. آپ اشتہار پہ عظمت صحابہ فرماتے, میں اس پہ دلائل دیتا ہوں. لیکن جو عنوان آپ نے رکھا ہے, وفات کے تیسرے دن کل نہ کرنے کی وضاحت. اللہ دے رسول دے کل نہیں تھے, صحابہ دے نہیں تھے, امام ونیفہ دے نہیں تھے, شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے نہیں ہوئے, تو اسا کیوں کروں؟ یہ لے کوئی نہیں کریں دا آیا تو اسا نویں کر ڈا کم. بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا, جی بالکل نہ پڑھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی. سب سے پہلے اس کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے براق پہ سفر کیا, براق کی نشاندہی کریں. معطا کی حدیث کی کتاب ہے, جب مکبر قد قامت الصلاۃ پڑھے تب کھڑا ہونا چاہیے. نمبر ایک, حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز, بھئی ہم شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں, ہم شریعت حضرت آدم کے مکلف نہیں ہیں. حضرت آدم کا احترام ضرور ہے, ہم ان کی شریعت کے مکلف ہیں نہیں, تو ہم ان کی صبح کی نماز کو کیا امت کو سمجھا کر پڑھاتے پھریں. براق کی کیفیت کیا تھی؟ بھئی براق پہ اللہ کے رسول نے سفر کیا ہے, کو میں تو نہیں کیتا جو میں تو آپ کو آکاں جو کیری ترتیب بھئی, بس وہ یہی تھی جہاں تک حضور پاک فرماتے ہیں تا حد نگاہ قدم تھا, جہاں تک نظر تھی وہیں تک اس کا قدم تھا. مکبر قد قامت الصلاۃ, بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب جملہ سمجھیے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد یہی ہے, یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے, یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن یہ دلیل بھی آپ کی نہیں ہے کہ آپ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ کھڑا کرتے ہیں, تو دلیل پھر بھی آپ کو قد قامت الصلاۃ کے بھی لیے. تو قد قامت الصلاۃ آخری بننا ہے, میں کم از کم ایندے تے بندہ کھڑو تھی وے, ایندے بعد بیٹھا نہ رہے.